اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا حسنین رضوی صاحب قراروی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کے سوالات جو ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، ان کو آگے خدمت پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ یہ ایپیسوڈ شروع ہو، ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں ماہ ربیع النور کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ عظیم مہینہ جس میں سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اور بی بی ام کلثوم صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے۔ یہ پورا مہینہ ہمارے لیے خوشی کا مہینہ ہے، اور اس میں ہم جو کچھ تعلیمات اپنے علماء کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے حاصل کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے اسی کے ساتھ حجت الاسلام کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو آغا تو پروگرام شروع کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میں ایک گورنمنٹ ٹیچر رہ چکی ہوں اور ریٹائر ہو گئی ہوں۔ مجھے ریٹائرمنٹ کے وقت کچھ پیسہ گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہے جو ہر ملازم کو ملتا ہے۔ وہ پیسہ، اس پیسہ کا اگر خمس بنتا ہے تو کب ادا کرنا ہے؟ کیا امیڈیٹلی ادا کرنا ہے یا ایک ایئر بعد ادا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کوشچن ہے میرا۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ میں نے کچھ پیسہ آلریڈی نکالا ہے جی پی فنڈ کے حساب سے، میں نے آلریڈی کچھ وڈرا کیا ہے جو اسی سال میرا خرچ بھی ہوا ہے پورا، کیا اس کا بھی خمس بنتا تھا؟ تو یہ چیزیں مجھے معلوم کرنی ہیں۔ باقی آپ کا چینل بہت اچھا کام کر رہے ہیں، شکریہ۔ ہماری بہن کے دو سوالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، ان کو غالباً پروویڈنٹ فنڈ جو ملے گا اس پہ خمس کس طرح سے نکلے گا، اور کچھ پیسہ انہوں نے نکالا ہے اپنے فنڈ سے، تو کیا اس پہ بھی خمس ہے؟ دیکھیں، جو تنخواہ ملتی تھی اس میں خرچ ہونے کے بعد سال بھر میں جو بچت ہوتی ہے جی اس میں خمس واجب ہوتا ہے۔ جی لیکن کچھ اسکیمیں گورنمنٹ کی ایسی ہوتی ہیں جس میں ان کے ملازمین کے پیسوں کے ساتھ گورنمنٹ بھی اضافہ کرتی ہے، جی اور طول مدت میں کئی سال گزر جاتے ہیں، جی لہذا خمس کے سال تو گزر چکے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا، جی لہذا وجوب ایک الگ چیز ہے، واجب ہونا ایک الگ چیز ہے۔ جی تو خمس تو ان کے اوپر واجب ہو گیا تھا، لیکن چونکہ ہاتھ میں نہیں تھا، لہذا جیسے ہی ان کے ہاتھ میں وہ فنڈ آ جاتا ہے ویسے ہی ان کے اوپر خمس نکالنا واجب ہو جاتا ہے۔ جی اور وہ چیزیں کہ جو کہ نام ہے ان کے ہاتھ میں پہلے سے تھیں، اگر سال گزر چکا ہے تو پھر اس کے اوپر خمس واجب ہوگا، ورنہ واجب نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ جی، میرے شہر کا نام دلی ہے اور میرا نام سلیم ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو حج پہ جانے کے لیے صرف اب مسلمس جو جا سکتے ہیں، ہم تو پہلے تو یہ ایسا نہیں تھا، رسول اللہ کے ٹائم پہ تو کرسچنس بھی آتے تھے اور سبھی آتے تھے، تو یہ اب جو ہو رہا ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ان کو مغالطہ ہو گیا ہے کہ سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حکم آنے کے بعد قرآن مجید میں حج جو ہے غیر مسلمانوں کے لیے مکہ کے اندر داخلہ ممنوع ہو گیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی اس زمانے میں ہوا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، سرکار کے زمانے میں یہودی بھی آئے ہیں، بلکہ یہودی رہتے بھی تھے، جی اور نصارہ وہ بھی، خاص کر مدینے میں آپ دیکھیں کہ آج مدینہ و مکے چونکہ حرم خدا اور حرم رسول کی بنیاد کے اوپر ان لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے، لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ پہلے حضور کے سامنے وہ آتے تھے تو اس وقت تک ممنوعیت کا حکم نہیں تھا۔ جی سورہ براءت جس میں صاف طریقے سے منع کیا گیا ہے کہ اب وہ لوگ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے قریب نہ آئیں، اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے
مکے جا کر کے حج کے دوران اس سورے کو لوگوں کے درمیان میں پڑھ کے سنایا. اس کے بعد ممانعت جو ہے وہ اسلامی طور پر جی سامنے آ گئی. عملی طور پر فتح مکہ کے بعد، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ مشرکین کو پھر داخلہ نہیں ہوا. جو مشرکین تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور مکہ جو ہے وہ شرک سے اور کفر سے پاک ہو گیا. پاک و پاکیزہ ہو. لیکن یہ سرکار کی زندگی ہی میں ہوا. جی جی، یہ بات کی بات نہیں ہے. بات کی بات نہیں ہے. یہ جی چونکہ سورہ برات کا نزول جو ہے وہ حضور کی زندگی میں ہوا، اور اس کی تبلیغ بھی مولائے کائنات نے کی. جی اور یہ بڑے جگر کا کام ہے جی کہ ان دشمنوں کے درمیان میں جانا جی جن کے بھائی کو، بیٹوں کو، چچا کو، بھتیجوں کو قتل کیا تھا اپنے جی مقابلے میں آنے کے اوپر، جی ان کے درمیان جا کر کے اتنا عظیم پیغام جو ہے پہنچانا، جی یہ بڑے دل و جگر کا کام ہے. اسے مولا ہی کر سکتے تھے. یہی کر سکتے تھے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم، ہمارا نام شبانہ ہے، ہم ممبئی سے بول رہے ہیں. مولانا صاحب کچھ ایسی دعا بتائیے جس سے گھر میں روزی اور برکت ہوگی. خدا حافظ. روزی و برکت کے لیے دعا کے ساتھ میں کوئی ایسی بھی بات بتا دیجیے جو گھر میں کرنے سے روزی و برکت ہو جائے. دیکھیے، سب سے پہلی چیز، میں صرف یعنی انہی کو جواب نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میرے ناظرین جو اس قسم کی باتوں کو محسوس کرتے ہیں. جی مثلا ایک حدیث ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اللہ کی حمد و ثنا کرو اس نعمت کے اوپر، اور شکر ادا کرو. اور جب تمہیں خدا کے دیے ہوئے رزق میں رکاوٹ محسوس ہو جی کہ جس طریقے سے ہمیں رزق ملنا چاہیے ویسے نہیں مل رہا ہے، تو حدیث ہے فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، استغفار کرو. تو میں استغفار پر آنے سے پہلے تمام اپنے ناظرین کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلا وظیفہ، سب سے پہلا عمل ٹھیک وقت پر نماز ہے. جی اول وقت. ایک بات. اس کے بعد معاملہ آتا ہے رزق و روزی میں برکت اور وسعت کا. جی اس کے لیے کئی کام ہیں. پہلا کام تو یہی ہے کہ آپ استغفار کریں. جی اس لیے کہ استغفار جو ہے وہ رکاوٹ دور کرتا ہے. بے شک. محمد اور آل محمد کے اوپر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجنا، درود شریف پڑھنا، یہ بھی رزق و روزی میں برکت اور وسعت کا سبب بنتا ہے. بے شک. جی نماز شب کی پابندی رزق میں وسعت کا سبب بنتی ہے. سورہ واقعہ کی تلاوت، جی آپ جو بھی آپ کے لیے آسان ہو آپ اس عمل کو انجام دیجیے. یہ 3-4 چیزیں ہیں، لیکن اگر کوئی شخص وقت کے اوپر نماز پڑھتا ہے یہ سارے مسائل کا حل ہے. بے شک. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، لکھنؤ سے بول رہی ہوں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر میرے والد مرحوم نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کے وصیت پہ اگر آپ کوئی عمل نہ کرے تو عمل کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے یا کیا ہے؟ مجھے پلیز برائے مہربانی اس کا جواب دے دیں. اگر کسی شخص نے شرعی وصیت کی ہے اور اس کی اولاد اس کے بعد اس پر عمل کرنا اس پہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، وصیت جب ایک لفظ آتا ہے تو یہ عام ہے. جی ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس چیز کے بارے میں وصیت کی ہے. بعض لوگ زیادہ سے زیادہ مالی مسائل کے سلسلے میں وصیت کرتے ہیں کہ میرے بعد مثلا ان کو اتنا دے دینا، ان کو اتنا دے دینا. اگر انہوں نے وصیت کی ہے کہ خدا کے دین پہ قائم رہنا، نماز پڑھنا، اچھائیوں کے اوپر عمل کرنا، برائیوں سے روکنا، تو یہ واجب ہے. جی انہوں نے یہ وصیت کی ہے کہ میرے مال کا 1/3 جی میرے بعد فلاں مصرف میں خرچ کرنا، یہ بھی واجب ہے. جی اس لیے کہ مرحوم کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے مال کا 1/3 جو ہے اس سلسلے میں وصیت کریں. جی اگر انہوں نے 1/3 سے زیادہ وصیت کی تو نہ ان کو وصیت کرنے کا حق ہے اور نہ جس کو وصیت کی ہے اسے ماننے کا حق ہے. بقیہ میراث کے سلسلے میں ان کی وصیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شریعت نے جیسے تقسیم کی ہے ویسے ہی بانٹا جائے گا. جی
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رسم و رواج کے اعتبار سے ہوتی ہیں، مشورے کے اعتبار سے ہوتی ہیں، اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ والدین ہوں یا بزرگ افراد ہوں، اپنے خاندان کے لیے وہ اچھائی ہی چاہتے ہیں، بے شک لہذا اگر انہوں نے کچھ باتیں وصیت کے طور پہ کہ مثلا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، یا مثلا فلاں محفل ہوتی تھی اس کو باقی رکھنا، یا فلاں مجلس ہوتی تھی اس کو قائم و دائم رکھنا، اس قسم کی وصیت ہے، تو اگرچہ اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے، جی لیکن بہتر یہی ہے کہ جو مثلا جس پر عمل کیا جا سکتا ہے اس کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام معیش مرزا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے میں کون سی مچھلی کھا سکتے ہیں، اور روہو اور سول کے علاوہ جو وہ مچھلی ہمارے میں وہ جائز ہے یا نہیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے، اس بارے میں بتائیے۔ لوگ بہت بحث کرتے ہیں اور آپ کا چینل ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اس چینل سے ہمیں بہت چیزیں معلوم ملتی ہے۔ اللہ آپ کے اس چینل کو بہت ترقی دے۔ اللہ حافظ۔ ہمارے گھر میں توضیح المسائل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جدید فقی مسائل جو آیت اللہ العظمہ سید علی الحسینی سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں یہ ساری باتیں درج ہیں۔ اس کے باوجود سوال آیا ہے تو جواب دے دیجئے کہ کون سی مچھلی جائز ہے، کون سی حرام ہے۔ دیکھیے بہت آسان کام ہے مچھلی کو پہچاننا۔ جی اگر مچھلی کے بارے میں سماج میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ چھلکے والی ہے، جی اور وہ مچھلی پانی سے زندہ نکل چکی ہے، یعنی نکلنے کے بعد مری ہے، جی اگر یہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں کہ چھلکے والی ہے اور پانی سے نکلنے کے بعد مری ہے، تو اس مچھلی کے کھانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن وہ مچھلی کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ چھلکے والی ہے، جی یا جس کے بارے میں یقین نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے کہ یہ پانی میں مری ہے یا پانی سے باہر مری ہے، جی تو اس کے کھانے میں احتیاط کریں۔ جی اگر یہ سوال ایسے ہوتا کہ روزہ افضل ہے یا نماز، جی تو معقول تھا، لیکن امام حسین عمل کا تعلق نہیں ہے ان سے، جی ان کے ساتھ حسن عقیدت، محبت، ان کا اتباع، ان کی پیروی، اور نماز وہ چیز ہے جس کو خود امام حسین علیہ السلام نے پڑھی ہے، اور اس کے اقامے کے لیے انہوں نے قربانی پیش کی ہے، جی جیسا کہ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، قد اقمت الصلاۃ، اللہ یعنی اکبر۔ آپ نے نماز قائم کی ہے۔ جی تو یہ سوال جو ہے وہ انتہائی احمقانہ ہے جی کہ یہ افضل ہیں یا وہ افضل ہیں، اصلاً تقابل ہی غلط ہے۔ جی بے شک جی، بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ جی گومتی سے میں سفر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کو گزرے ہوئے 6 سال ہو اور مجھے کسی کا سہارا نہیں ہے، نہ بیٹا کا نہ بیٹی کا ہے، تو دونوں بیٹا بیٹی، لیکن سب اپنے اپنے گھر ہے، کوئی مجھے دیکھتا نہیں، اور میرا ایک جھوپڑا ہے بھائندر میں جس میں میں رہتی ہوں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ اس کے اوپر میرے اوپر کیا زکوٰۃ دینا جائز ہے، جو بھی میرے پاس ہے، کہ کہیں سے کوئی آوک اور کوئی انکم نہیں ہے، صرف میں اس گھر میں رہتی ہوں اور اس گھر کا 4000 کرایہ، تو کیا مجھے زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ اولاد کا ہونا اور اولاد کا ماں کی یا باپ کی خدمت نہیں کرنا یہ ایک عجیب سی بات ہے اور گناہ ہے میرے خیال میں۔ بہرحال آپ اس کا بہتر جواب دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ تو ہے نہیں ان کے اوپر، تو کیا اس حالت میں کیا خمس بھی نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اگر یہ جھوپڑا جس کی بات یہ کر رہی ہیں جی یہ ان کی خود کی ملکیت ہے، جی چاہے شوہر نے ان کے نام کیا ہو، ان کو مالک بنایا ہو، یا اپنے میکے سے لے کے آئی ہوں، اگر یہ مالک ہیں جی تو اس کی مالک ہیں، ان کو اس پر تصرف کرنے کا پورا حق ہے، اور کسی کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے، زکوٰۃ کے لیے 9-10 چیزیں ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی مورد ان کے جھوپڑے کے سلسلے میں نہیں آتا، جی لہٰذا زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جی ایک بات۔ جی لیکن اگر یہ جھوپڑا شوہر کی طرف سے ان تک پہنچا ہے، جی مالک نہیں بنایا ہے، جی شوہر کا تھا،
تو شوہر کے مرنے کے بعد اس جھوپڑے کی زمین کو مائنس کر کے جو عملے کا مثلاً جو عملے کی ویلو ہے اس کا 1/8 یہ محترمہ کا حق ہے. بقیہ لڑکے لڑکیوں کا ویسے ہی حق ہے کہ لڑکے کو دوہرا اور لڑکی کو اکہرا ملنا چاہیے. اگر یعنی ایسا کچھ ہے تو ان کو فوری طور پر یا تو ان سے رضایت طلب کرنا چاہیے یا ان کو دے دینا چاہیے. اور جب یہ کیا نام ہے ان کی ملکیت ہے اور یہ کرائے پر اٹھائے ہوئے ہیں تو جو کرایہ آ رہا ہے تو سال میں کرایہ کو استعمال کرنے کے بعد اگر کچھ بچ جاتا ہے تو خمس واجب ہوتا ہے, زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی پشچم بنگال سے ہم ربیع الاسلام بول رہے ہیں. ہم مرشید آباد ضلع بول رہے ہیں. کہ ہم جو بیپار کر رہے ہیں ہم لوگ باہر میں راجستھان جودھ پور میں, تو ابھی ہم لوگ کا اللہ تعالیٰ مہربانی سے کوئی بیپار میں روزی روزگار نہیں. اور ہمارا بھائی ایک بھائی بھی ہے کمل سرکار, وہ بھی ساتھ میں وہ بھی بولتے برکت میں برکت نہیں ہوتا ہے, پیسے آتا نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا کرے جائے, اس لیے تھوڑا امام صاحب سے ہم لوگ تھوڑا بات کریں گے. السلام علیکم. کاروبار پھیلا ہوا ہے, سب کچھ ہے, لیکن برکت نہیں ہے. ان کو وقت پہ نماز پڑھنا چاہیے. جی وقت پہ نماز پڑھیے, انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے, اور زیادہ احتیاط کیجیے. اگلا سوال. السلام علیکم, میرا نام میں ناصر شہر. جاوید بھائی اور فواد صاحب, جنت البقیع میں کتنے معصوم دفن ہیں اور کس سن میں یہ روزہ ڈھایا گیا, اور سمرہ میں کس معصوم کا روزہ ہے, یہ کس سن میں ڈھایا گیا, اور دنیا میں بہت سے عبادت گاہوں کو مسمار کیا گیا, ڈھایا گیا. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد جو دادا تھے, ان کے زمانے میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابراہ بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا, تو اس وقت کا کیا واقعہ ہے؟ اس وقت میں اس زمانے میں عذاب آیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی مقدس روزوں کو ڈھایا جا رہا ہے, آج عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ بعض لوگوں نے سوال کیا ہے. مولانا صاحب جواب نہ فرمائے. شکریہ, خدا حافظ. ہمارے بھائی کے دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جنت البقیع میں کتنے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام حتماً کتنے ہیں, اور جناب سیدہ کے بارے میں تو اختلاف ہے, یہ بتا دیجئے. اور سامرہ میں کتنے معصومین کا مدفن ہے, اور یہ جنت البقیع میں ملعونوں نے جب یہ جنت البقیع کو منہدم کیا, وہ کون سا سن تھا؟ دیکھیں, جنت البقیع میں جو بظاہر قبریں ہیں وہ سب سے پہلے معصوم جو امام حسن مجتبیٰ ہیں, امام زین العابدین علیہ السلام, امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. جناب سیدہ کے لیے بھی احتمال دیا جاتا ہے کہ 3 جگہوں میں سے ایک جگہ بقیع کی ہے جہاں آپ کی قبر کا ہونا ممکن ہے, ورنہ محراب اور قبر کے درمیان میں جو روضہ ہے, روضۃ من ریاض الجنہ, اس میں یا آپ کے گھر میں خود آپ کی قبر جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے. جہاں تک سن کا تعلق ہے وہ کیلنڈر میں آپ 1925 میں غالباً یہ واقع ہوا ہے. اور امام حسن عسکری اور امام علی نقی علیہ السلام کے مزارات جو ہیں وہ سامرہ میں ہیں. ابھی کچھ دن پہلے مثلاً یہ واقعہ ہوا ہے شاید 2008 میں, 2008 میں مثلاً داعش یا اس جیسی دہشت گرد تنظیموں نے مل کر کے قبر کو منہدم کرنے کی کوشش کی تھی. جہاں تک یہ سوال کہ اس زمانے میں جب کہ ابرہہ آیا اور اس نے مثلا خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کی کوشش کی اور خداوند عالم نے ابابیل کے لشکر کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی, تو اس کی وجہ ہے کہ اس وقت جو ولی خدا تھے انہوں نے توحید کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی
کہ آج ساری دنیا اس کے اوپر متوجہ ہے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹ کی بات تجھ سے کی ہے، جی اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو عنقریب اسے بچا لے گا، جی یہ عنقریب اسے بچا لے گا، یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے۔ جی اس کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو عبد المطلب کی نگاہیں اتنی تیز تھیں اور دور رس تھیں کہ وہ آنے والے عذاب کو دیکھ رہے تھے جی اور قبل از وقت اس کی خبر دے رہے تھے، جی یا پھر ان کے زبان سے نکلے ہوئے جملے جو ان کے ایمان کی دلیل ہیں جی اتنے مستحکم اور ملتجیانہ تھے خدا کی وارگاہ میں کہ انہوں نے جو کہا وہ خدا نے کر کے بتا دیا۔ جی آج بھی اگر ہم اپنے ایمان کو مستحکم کر لیں تو خدا سے اگر ہم فرمائش کرتے ہیں تو خدا پوری کرتا ہے۔ بے شک۔ مثلا جناب ابراہیم کا آگ کے اندر جانا ابراہیم کو پتہ نہیں ہے، جی لیکن وہ خدا کے نظام پر راضی ہیں، خدا کے کام پہ راضی ہیں، خدا جو بھی ہمارے لیے فیصلہ کرے گا ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر اگر ایمان اس درجے پر پہنچ جائے تو خدا مدد کرتا ہے۔ بے شک۔ ہم آپ بھی اگر اپنے ایمان کو اس حد تک پہنچا دیں تو اگر 7 دروازے بند ہوں اور اس میں قفل لگے ہوئے ہوں لیکن ہمارا ایمان خدا پر ہو اور ہم ان بند دروازوں کی طرف اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ آگے بڑھیں تو جناب یوسف کے ساتھ جیسے ہوا کہ سارے دروازے کھل گئے، ہمارے لیے بھی دروازے کھل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اس ایمان کی ضرورت ہے جو عبد المطلب کا تھا، جو عبد المطلب میں تھا یا جناب یوسف میں یا جناب ابراہیم میں۔ جی بہت بہت شکریہ آقا، آگے بڑھتے ہیں۔ خدمت علی جناب مولانا صاحب بھائی جاوید صاحب، السلام علیکم۔ میں ذاکر نگر اوکھلا نئی دہلی سے حسن ظہیر نقوی عرض کر رہا ہوں۔ آپ دونوں کی خدمت علی میں آج میرا ایک سوال ہے جو کافی دنوں سے میرے ذہن میں گشت کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں حضرت سے لے کر حضرت ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر اور 300 نبی ہدایت کے لیے بھیجے تھے، مگر جب پیغمبری سلسلہ پروردگار عالم کی طرف سے ختم ہو گیا تو اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں 12 اماموں کا سلسلہ حضرت علی سے لے کر 12 امام آخر زماں حضرت امام مہدی ہادی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ برائے مہربانی یہ بتائیے کہ پہلے امام حضرت علی علیہ السلام کو کس نے کب اور کس طرح امام بنایا، امام بنانے کا طریقہ کیا تھا، اور دوسرے یہ بھی بتائیے کہ حضرت امام جب مدینے سے کربلا اپنے خان وادے یعنی کل 72 ساتھیوں کے ہمراہ پہنچے، تب اس وقت کربلا میں 3 امام حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام باقر علیہ السلام، امام محمد باقر ابن امام زین العابدین کے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام واقع کربلا کے وقت بہت ہی کم سن تھے، یعنی ان کی عمر 5 سال ہی۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ امام وقت تھے۔ دیکھیے انہوں نے جو سوال کیا کہ حضرت علی کو کیسے امام بنایا گیا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، ایک تصور یہی ہے کہ مثلا امام خدا کی طرف سے بن کے آتا ہے، منصوص من اللہ امام ہے۔ جی پیغمبر نے اپنے جانے سے پہلے غدیر خم میں جی حجۃ الوداع سے واپسی میں مولا کائنات کو تقریباً 1,24,000 یا 1,30,000 جی اصحاب کے مجمع میں پورے تفصیل کے ساتھ جو ملتا ہے کہ ایک طویل خطبے میں آپ نے سب سے اقرار لیا اور اقرار لینے کے بعد مولا کائنات کی امامت، ولایت اور حاکمیت کا اعلان فرمایا اور ان کے ہاتھ میں چارج دیا۔ جی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو یعنی بتا سکتا ہوں کہ تاریخ میں یہ صرف خطبہ نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے جو من کنت مولا ہوا فعلی مولا یا فہذا علی مولا،
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیعت کا عمل بھی ہے جی کہ خواتین نے بھی اس کو کہتے ہیں کہ تشت کے پانی میں ہاتھ ڈال کر کے مولا کائنات سے بیعت کی ہے جی اور مردوں نے بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے. تو یہ گویا امامت کو حوالے کرنا ہے رسول کا عمل جو غدیر خم میں طے پایا ہے. بقیہ انہوں نے جو کہ نام ہے کربلا کے تعلق سے وہ سوال ادھورا ہے، ہم سمجھ نہیں پائے کہ مثلا جی وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلی بار دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. جی میں کشمیر سے بول رہی ہوں. تو میرا کوشچن یہ ہے مولانا صاحب سے کہ اگر کبھی وطر نماز میں دعائے قنوت چھوٹ جائے، یاد نہ رہے پڑھنا، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خدا حافظ. دعائے قنوت واجب تو ہے نہیں، اگر بھول جائیں یا نہیں پڑھیں دوسری رکعت میں. بھول جانے سے تو خیر یعنی جو واجب ہے جی اگر کوئی بھول گیا تو اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی ہے. جی چھ جائے کہ دعائے قنوت جو مستحب ہے، جی یعنی مستحب چیز اگر ہم جان بوجھ کے بھی نہ پڑھیں جی تو بھی نماز باطل نہیں ہوتی. جی بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. এম হানিফ, village Borkajpur, district Hooghly, West Bengal. My this question is only for Urdu channel, not Islam in Bengali channel. I am simply Muslim. Neither I am Shia nor Sunni. Even it is my faith that Hazrat Ali alayhi salam, Hazrat Imam Hussain, Hazrat Imam Hassan, as well as Imam Zainul Abidin. I believe that they are the actual Imam of the world Muslim. Simply I wish to know that the Imam is or has been restricted only from the direct blood of Ma Fatma, and if so, it has been recognized by Allah and Rasul of Allah. بھائی کا غالباً سوال یہ ہے کہ سرکار ختم مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں جو 12 امام ہیں جو منصوص من اللہ ہیں، انہوں نے صرف چند اماموں کے نام سامنے ہمارے پیش کیے ہیں. جو 12 امام ہیں یہ منصوص من اللہ ہیں، یہ حضرت علی کو چھوڑ کے یہ علی و فاطمہ کی اولاد سے جو نسل چلی ہے وہ ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے یا غیر اللہ کی طرف سے ہے امامت؟ دیکھیے جب آیت نازل ہوئی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، جی تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کو پہچانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن یہ اولی الامر کون ہیں؟ جی جن کی اطاعت رسول کی اطاعت کے مساوی جی قرار برابر دی ہے. جی برابر. جی تو پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد میرے جانشین، میرے خلیفہ، تمہارے امام حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، ان کے بعد ان کے دونوں فرزند یعنی امام حسن اور امام حسین امام ہوں گے، اس کے بعد 12 اماموں کے نام آپ نے گنائے. تبھی کا یہ واقعہ ہے کہ جابر تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک کہ ہمارے 5ویں جانشین سے ملاقات نہ کر لو، اور جب ملاقات کرنا تو میرا سلام کہنا پہنچا دینا. تو یہ پیغمبر نے پورا سلسلہ ان کی پیدائش سے پہلے خدا کی طرف سے نازل ہونے والے احکام کی بنیاد کے اوپر امت کے حوالے کر دیا تھا. قرآن میں بھی آیت ہے کہ ہم نے ائمہ بنائے ہیں، امام بنائے ہیں کہ یہدون بامرنا، ہمارے حکم سے وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. تو امام، خلیفہ، نبی، رسول، جانشین، وصی، یہ تمام چیزیں بنانا یہ خدا کی ذمہ داری ہے، اور بناتا خدا ہے، ان کے نام اور ان کے منصب کا اعلان رسول کرتا ہے. جی تو پیغمبر نے اگر ہم تک پہنچایا ہے تو یہ بنانے کا عمل نہیں انجام دیا ہے، بلکہ خدا کے بنانے کی خبر ہم کو دی ہے. جی تو بناتا خدا ہے، خبر نبی دیتا ہے، رسول دیتا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ ہم جیسے ہمارے بھائی بہن ہیں نا،
हमारे भाई जब है ना तो हमें हमारे बीच में ना मतलब थोड़ी लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है, तो आप नमाज भी करते हैं, हमारे घर में पढ़ाई भी होती है, तो आप सूरत वगैरह बता दीजिए। बहन भाइयों में यूँ तो छोटे मोटे झगड़े जिसको कह लीजिए चपकलिश होती रहती है, लेकिन इनके सवाल से लगा ज़्यादा कुछ आपस में रंजिश होती है। नहीं, इनको यानी जिसको कहते हैं कि जो जितना समझदार है उतना इन चीज़ों से बचना चाहिए, इसलिए कि बाद औक़ात मसाइल इतने दक़ीक़ और बारीक हो जाते हैं कि लड़ाई झगड़े में आदमी की आखिरत खतरे में पड़ जाती है। लिहाजा आपस में मेल मोहब्बत और भाईचारे से इंसान को रहने की ज़रूरत है, इख्तिलाफ़ात को नज़रअंदाज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं करगिल से बोल रहा हूँ, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। आज से कुछ दिन पहले मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, दाएं हाथ जख्मी हो गया है, ये इस वक्त बांध के रखा है, लिहाजा ना मैं तयम्मुम कर सकता हूँ ना वुजू कर सकता हूँ। नमाज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आगा साहब से पूछना था। पहले तो हम आपकी सेहत के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह आपको जल्द सेहत अता फरमाए। दूसरी बात यह कि उनका दायां हाथ ज़ख्मी है, उस पर शायद बैंडेज या प्लास्टर चढ़ा हुआ है, ये वज़ू या तयम्मुम किस तरह से करें? देखें, अगर हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ है या पट्टी भी लगी हुई है तो भी तहारत के शराइत को मुकम्मल करना ज़रूरी है, ये नमाज के लिए वाजिब है जी। अब अगर ये खुद से नहीं कर सकते हैं जी, मसलन इनका हाथ इतना मफलूज है या बंधा हुआ है या पंजे खुले हुए नहीं हैं, तो जो रिश्तेदार हैं या जो करीबी हैं वो इनके यानी आज़ाए मसा पर अगर वज़ू कर सकते हैं तो वज़ू करा दें, नहीं वज़ू कर सकते हैं तो कम से कम तयम्मुम करा दें जी। और तयम्मुम वो लोग करेंगे इसलिए कि इनके हाथ नहीं चल रहे हैं। अगर इनके हाथ चल रहे हैं तो इनको तयम्मुम करना वाजिब है जी। लेकिन अगर हाथ नहीं चल रहे हैं और तयम्मुम नहीं कर सकते हैं तो रिश्तेदारों को चाहिए कि वो अपने हाथ से खाक के ऊपर मसलन हाथ मार के इनके चेहरे का और हाथ का मसा करें जी। और नियत ये करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिहार दरभंगा जिला सुपौल का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल ये है, क्या मैयत को 12 घंटा या 24 घंटा रख सकते हैं? अगर उसकी ख्वाहिशात हो कि अगर वो मरने से पहले बता दे कि हमारी अगर कभी मैयत हमारी अगर मौत हो गई तो हमारी जनाजा की नमाज बाद नमाज ज़ोहर हो, तो क्या उस पर हम अमल कर सकते हैं? इनके सवाल के दो रुख हैं कि मैयत को 12-24 घंटे रख सकते हैं, दूसरा ये कि अगर वसीयत की है कि नमाज ज़ोहर के बाद में दफन करना अगर हम मर गए या सुबह इंतकाल हुआ है तो क्या कर सकते हैं इस तरह से? देखें, जहाँ तक 12-14 घंटे की बात है, मैयत के लिए शरीयत का हुक्म यह है कि जितना जल्द मुमकिन हो उसे सुपुर्द खाक किया जाए जी। लेकिन बाद औक़ात मजबूरियाँ आ जाती हैं, कोई रिश्तेदार आने वाला होता है, वो शरीक होने वाला होता है, या लड़का बाहर है, औलाद बाहर है, वो पहुँचना चाहती है, ये देखा जाएगा कि यानी कितनी देर तक हम इस मैयत को सही और सालिम रख सकते हैं जी। अगर मैयत बाइज़्ज़त तरीक़े से सही और सालिम रहती है तब तो इंतज़ार करना सही है, वरना अगर खुदा न खास्ता मैयत की कैफियत तब्दील हो रही है और मैयत की बेहुरमती होती है तो ऐसी सूरत में वसीयत पर अमल न करके मैयत को जल्द से जल्द दफन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। वसीम जौफर, श्रीनगर कश्मीर। अगर इंसान वाजिब नमाज की आखिरी रकात में सलाम के बाद मतलब वुजू न रहने का शक हो जाता है, नमाज सही है कि नहीं? बस ये मेरा सवाल। नमाज सलाम के बाद में शक हो जाए कि वजू बाकी था या नहीं तो नमाज हो जाएगी? देखिए, हमारे यहाँ एक उसूल है कि अगर कोई अमल हो चुका और उसके बाद शक हुआ कि हम कर रहे हैं, हमने किया या नहीं किया, तो भी उसकी तरफ परवाह नहीं करनी चाहिए। नमाज के बाद नमाज के अमल में शक हो जाए तो भी उसकी परवाह नहीं करेंगे। वुज़ू का अमल जो है वो नमाज से पहले होता है। ये नमाज पढ़ने के बाद और सलाम फेरने के बाद ये शक कर रहे हैं कि हमारा वुज़ू सही है या नहीं है, था या नहीं था, तो इस शक की परवाह नहीं की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शकील नौगामी मेरठ से बोल रहा हूँ। जावेद भाई, आगा से मेरा सवाल ये है कि क्या मुस्तहब नमाज में सूरह हमद के बाद
दूसरा सूरा पढ़ना जरूरी है या नहीं? अगर मुस्तहब नमाज पढ़ते हैं तो उसके लिए सूरा हम्द ही पढ़ना काफी है या सूरा हम्द के बाद दूसरा सूरा पढ़ना जरूरी है या नहीं? बगैर दूसरे सूरे के क्या मुस्तहब नमाज हो सकती है सिर्फ सूरा हम्द पढ़ने से ही? खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। हमारे भाई का सवाल है कि मुस्तहब नमाज में सूरह हमद के बाद दूसरा सूरा पढ़ना वाजिब है या बगैर उसके हो जाएगी नमाज? जब मुस्तहब नमाज है तो सूरा वाजिब कहाँ से हो जाएगा? जी, तो मुस्तहब नमाज के लिए सिर्फ सूरह हमद काफ़ी है जी। अगर दूसरा सूरा पढ़ते हैं तो सवाब ज़्यादा है जी। लेकिन अगर दूसरा सूरा नहीं पढ़ते हैं तो उससे नमाज की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलामुअलैकुम, मैं कनाडा में हूँ एंड आपका प्रोग्राम रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर देख पाते। अभी याद पैगंबर जो सीरीज चल रही है, मैंने बड़ी कोशिश की यूट्यूब पर इसको ढूंढने का कि मिल जाए फुल सीरीज, तो नहीं मिल रही। अगर हो सके तो प्लीज इस नंबर पर उसका लिंक भेज दे तो दैट मैं दोबारा भी जो मिस हुआ पोर्शन या व्हाटएवर मैं सुन सकूं एंड अगर जरूरत हुई आगे फॉरवर्ड भी कर सकूं। And I really appreciate your channel and benefit from these programs, and I pray for y'all. Jazakallah. हमारी बहन का जो ये सवाल तो नहीं है, सजेशन है, तो ये हम एडमिन तक आपकी ख्वाहिश ज़रूर पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह, और देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं और आपकी ख्वाहिश को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जनाब, मैं मोहम्मद जफर जैदी अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। जावेद भाई, मौलाना साहब, सलाम अलैकुम। सरकार, आपके दरमियान मेरा सवाल ये है कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक सारे इमामों ने वो जिंदगी गुजारी है कि जिसको बाकी वो गरीब जिंदगी के अपनी मौत भी नहीं मरे, और लोगों ने जहर से, तलवार से, हर चीज से उन्हें शहीद किया। क्या ये सारे आइमा मासूमीन अगर बद्दुआ कर देते किसी भी हुक्मरान के लिए तो सूरा का तख्ता पलट जाता है, लेकिन इन्होंने किसी ने भी किसी भी हुक्मरान के लिए बद्दुआ नहीं की। तो ऐसी क्या कोई यहाँ कुरान में आयत मिलती है कि किसी अपने दुश्मन के लिए बद्दुआ न करना या उससे अपनी बचत न करना? अपनी हिफाजत कैसे करेगा आदमी अगर उनसे मुकाबला नहीं करेगा? और किसी इमाम ने भी अपनी फौज नहीं बनाई, उनके फॉलोअर इतने मुख्तसर होते थे कि वो कत्ल कर दिए जाते थे। तो ऐसी क्या वजूहत थी कि इन लोग हमारे आइमा मासूमीन ने इतनी मुसीबतों भरी जिंदगी गुजारी? जरा इसकी वजाहत फरमाइए। अंबिया मा सबक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अक्सर ने बद्दुआ की है अपनी उम्मत के लिए, लेकिन सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अताहर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दुश्मनों के लिए बद्दुआ नहीं की। इसकी क्या वजह है? पास जगहों पर बद्दुआ मिलती है जी। यानी जब हम ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे, मसलन करबला में ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला मिलता है इसरे साथ के लिए कि खुदा तेरी नस्ल को वैसे ही मुनक़ता करे जैसे तूने मेरी नस्ल पे वार किया है। जी। बहरहाल इसको बद्दुआ हम कहेंगे, लेकिन ऐसी बद्दुआ को जो अजाब नाजिल होने का सबब बने, उसके लिए कुरान में दो वजह हैं। जी। एक पैगंबर का मौजूद होना रहमतुल लिल आलमीन है जी, और दूसरे इस्तिग़फ़ार का वजूद। जी। ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से खुदा अजाब जो है वो नाजिल नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जावेद भाई, मेरा सवाल ये है कि जो होम्योपैथिक दवा होती है उसमें बहुत दवाएं ऐसी हैं जिसमें 90% अल्कोहल लिखा होता है, और उसको वैसे तो पानी में आधा गिलास वगैरह में 1-2 बूंद डाल करके पीना होता है। तो क्या ये दवाएं सही हैं, जायज है? अगर डॉक्टर रिफर कर रहा है तो ले सकते हैं? बाज़ होम्योपैथिक दवाओं में बकौल इनके अल्कोहल होता है, उसका लेना जायज़ है? देखिए, अल्कोहल नजिस नहीं है और उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये अल्कोहल जो है वो दवाओं की हिफाजत का एक ज़रिया है जिसे शरीयत ने मना नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मेरा नाम नैसा अली है, मैं भागलपुर से बोल रही हूँ।
میں نے آپ کو پہلے بھی ایک کوشچن دیا تھا کہ سنگنگ کے بارے میں، اور آج میں نے استخارہ نکالا کہ کیا میں سنگر بن سکتی ہوں. فال نکالا تو اس میں نکلا کہ اس کام میں خیر و برکت ہے اور آپ صدقہ نکالتے رہیے. تو اس کا کیا مطلب ہے مجھے بتائیے. دیکھیں، غلط کام کے لیے استخارہ، جی حرام کام کے لیے استخارہ ہے ہی نہیں، تو ان کا استخارہ ہی غلط ہے. جی استخارہ دیکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ سنگنگ کا مطلب ہے گانا یا گیت گانا. جی گیت گانا ہمارے ہاں جس طرح کی سنگنگ یہ بتا رہی ہیں وہ جائز نہیں ہے. جی جی غلط ہے. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. سے بول رہے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ 28 رجب کو قافلہ چلا تھا اور 2 محرم کے قافلہ پہنچا تھا امام حسین کا قافلہ، اور پھر کربلا سے قافلہ چلا ہے، پھر سہلم میں چلا ہے. سہلم کے بعد جب 40 کے بعد تو مدینے وہ کب پہنچا؟ 5 مہینے میں، 2 مہینے میں، یا اس سے کم؟ یہی سوال ہے. خدا حافظ. سلام علیکم. تاریخ پرآشوب دور سے گزرتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے. جی جب شام سے قافلہ چلا ہے، کربلا آیا، کربلا سے مدینہ، یہ قافلہ کتنے دنوں میں پہنچا، کب پہنچا ہے؟ دیکھیے، رہائی جو ہوئی ہے اس کے بعد جہاں تک قرین قیاس باتیں ہیں تاریخ کے اعتبار سے، تو چہلم کے نزدیک ایام میں امام حسین علیہ السلام کے قبر مطہر جو کربلا میں ہے وہاں قافلہ پہنچا تھا. جی اور اس کے بعد روایات کے مطابق 3 دن قیام کے بعد یہ مدینہ چل گئی. اور بعض روایتوں میں ہے کہ 8 ربیع الاول کو یہ قافلہ جو ہے وہ مدینہ پہنچا ہے. جی لیکن بعض روایتوں کی بنیاد کے اوپر 8 ربیع الاول نہیں بلکہ دوسری تاریخوں میں یہ قافلہ جو ہے وہ مدینہ پہنچا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. میں اپنا نام تو نہیں بتانا چاہتا، مگر صرف ایک مسئلہ ہے جو پوچھنا ہے. جیسے کہ نماز کے لیے وضو واجب ہے، تو کیا اذان دینے کے لیے بھی وضو واجب ہونا چاہیے تبھی اذان دے سکتے یا نہیں؟ اگر ہے تو بھی آپ فرمائیے، اور اگر نہیں ہے تو بھی آپ فرمائیے. معذرت. خدا حافظ. یوں تو ہر وقت انسان کو باوضو رہنا چاہیے، لیکن جب اذان اور اقامت ہی واجب نہیں ہے تو کیا اس کے لیے وضو واجب ہے؟ نہیں واجب نہیں ہے. یعنی انہوں نے جو قیاس کیا ہے جی وہ مال فارغ ہے. جی یعنی ایک دوسرے کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی. جی یہ واجب ہے، فرض ہے، اور طہارت کے ساتھ لا صلاۃ الا بطہور. بے شک. لیکن جہاں تک اذان یا اقامت کا تعلق ہے، اگر کوئی شخص اذان اور اقامت کو باوضو کر دیتا ہے تو اچھی چیز ہے. جی لیکن اگر بغیر وضو کے بھی دے دیتا ہے تو اس سے اذان اور اقامت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں. ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو جب گھر سے اس کی مٹی کو نکالتے ہیں تو پہلے سر باہر نکالنا چاہیے کہ پہلے پیر باہر نکالنا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ سر کے بل نکالنے سے مرنے والا کعبہ دیکھتا ہوا جاتا ہے، لیکن پہلے سر نکالیں گے کہ پہلے پیر نکالیں گے؟ اس کو بتا دیجیے. خدا حافظ. کسی کی گھر میں موت ہو جائے اور گھر سے میت جا رہی ہو تو پیروں کو پہلے نکالنا ہے کہ پہلے سر کو نکالنا ہے؟ عام طور پہ سر ہوتا ہے آگے. جی سر آگے رکھتے ہوں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. ہم جرول بہریج سے بول رہے ہیں. میرا نام ہے سید نصیر حسین. میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو بنیان یا ٹی شرٹ ہوتا ہے اس پہ لبیک یا حسین یا لبیک یا عباس جو لکھا ہوتا ہے، تو لیٹرین آدمی نہیں جا سکتا ہے وہ پہن کے، پیشاب وغیرہ نہیں کر سکتا ہے، تو کیا دوسری جگہ الگ وہ بنیان پہن کے یا ٹی شرٹ پہن کے پیشاب کر سکتا ہے لیٹرین کے علاوہ؟ اس کے بارے میں ہم کو تفصیل سے بتائیں. خدا حافظ. میں سوال میں اور توضیح کر دوں کہ بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے، یہ اسماء اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جو ٹی شرٹ وغیرہ پہ ہوتے ہیں اس میں بغیر وضو کے بھی ہاتھ لگ جاتا ہے، اور پھر اس کو بیت الخلاء میں لے جانا کہاں تک ہے صحیح؟ دیکھیے،
अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के अस्मा भी जी इतने पाकीज़ा हैं जी कि बग़ैर वज़ू के उन्हें नहीं छुआ नहीं जा सकता। जी जहाँ तक बैतुल खला में जाने का मामला है, अगर समाज ये समझता है कि बैतुल खला में जाने से इन अस्मा की बेहुरमती हो रही है जी तो एहतियात करें, वहाँ नहीं ले जा सकते हैं। और अज़ादारी के मौके पे पहने, उसका एहतराम करें और अज़ादारी के बाद उसे उतार दें ताकि बेहुरमती और बेहतरामी ना होने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हज़रत मैं मसला ये है कि मैं 15 साल से परेशान हूँ। एक गैबी आवाज़ सुनाई देती है, तो किसी मौलाना से मैंने कांटेक्ट किया तो वो हज़रत बोलते हैं कि शैतान है, बला है, तुमसे नहीं होगा, ये धीरे धीरे चला जाएगा, नमाज की पाबंदी करो। मगर मसला हल नहीं हुआ 15 सालों से हज़रत। इसी दरमियान वो मौलाना इंतकाल भी कर गए। वो कुछ पानी दम करके दे रहे हैं दुकान शिव के अंदर, तो मैं क्या करूं हजरत, मुझे मशवरा दें कि शैतान भाग जाए। उन्होंने कहा था कि गोश्त देमुन जैसी चीज है, लाहौल पढ़ता हूँ मगर भूल जाता हूँ, हर नमाज की पाबंदी तो करता हूँ मगर कुछ वजीफा बताएं कि मसला हल हो जाए, भाग जाए शैतान। वजीफा तो आप बताएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इनको पहले किसी अच्छे डॉक्टर को से रुजू करना चाहिए, साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, उससे रुजू करना चाहिए। कान में मुसलसल आवाज़ आती है जी जी जी, तो डॉक्टर को बताएं और खुदा से दुआ करें और चारों कुल पढ़ करके और आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, इंशाल्लाह खुदा इनको शफा। लेकिन आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को आप ज़रूर दिखाइए उससे भी, और ये जो दुआ आगा ने बताई ये अमल भी ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अफसान हैदर है, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। जावेद भाई और आगा साहब को सलाम पहुँचे। आगा साहब, मेरा सवाल ये है कि इस्लाम जहाँ पे इतना ज़्यादा मोहब्बत का दर्स देता है, वहाँ पे मुर्तद की सज़ा कत्ल क्यों है? जज़ाकल्लाह। ये पाकिस्तान से हमारे भाई सवाल कर रहे हैं कि इस्लाम जब मोहब्बत का मज़हब है तो मोहब्बत में कत्ल की सज़ा क्यों है? किस मोहब्बत का इन्होंने जिक्र नहीं किया? मोहब्बत खुदा, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत। मैं इसको नहीं मानता हूँ कि किसी भी मोहब्बत की सज़ा कत्ल होती है, सवाल ही नहीं होता है हमारे यहाँ। नहीं, कोई ऐसा मामला है ही नहीं जी कि कोई अगर किसी से मोहब्बत करे, मोहब्बत जी, तो उसकी सज़ा जो है मौत हो, वो मौत हो। अलबत्ता हमारे यहाँ शादी पहले होती है, मोहब्बत बाद में होती है। लेकिन जहाँ मोहब्बत पहले की जाती है, शादी बाद में होती है, वहाँ ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवाना बात करती हूँ गुंटूर जिला चिलकरोरीपेटा से। मैं चानलविन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। चानलविन से मैं बहुत सीखी, लेकिन मैं नमाज पढ़ती हूँ, मुझे घबराहट होती रहती, डर होती रहती, कैसा करना कि जरा मुझे वो बताते नहीं। अस्सलाम वालेकुम। बहन नमाज वगैरह सब पढ़ती हैं लेकिन घबराहट बहुत होती है इनको, तो कोई वजीफा बता दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के अस्माए हुस्ना जो हैं जी, उनकी तस्बीह पढ़ें जी, और सलवात पढ़ते रहें। हाँ, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आदिल कादमी, मेरा नाम आदिल कादमी है, मैं अमरोहा से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या मासूमीन की पिक्चर बनाना जायज़ है? मासूमीन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में फिल्में बनती हैं, आजकल बन रही हैं, तो भाई का सवाल ये कि जायज़ है बनाना? देखिए, पिक्चर का मतलब होता है फ़ोटो जी, यानी शनाख्त जी, और अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के फ़ोटो बनाना या उनकी शक्ल पेश करना ये बहरहाल एहतराम के मुनाफी है जी। लिहाजा नक़ाब के ज़रिए से या रोशनी के ज़रिए से उसे इस तरीके से कर देना चाहिए कि जिसमें चेहरे की शनाख्त ना हो सके, वरना हमें पैगाम चाहिए जी, यानी ख़याली चेहरा नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे एक सवाल करना है। हम मुहर्रम के बाद ये नौमी जो मनाते हैं, इसकी वजाहत चाहिए मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
نام میرا سلمان ہے، میں نیو یارک میں موجود ہوں اس وقت. بس میں تھوڑا سا کچھ گیدرنگ میں بیٹھا تھا تو جو ہمارے پاس دلائل پرانے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، پھر یہاں بیٹھے ہوئے ابھی دوسری ڈسکشن چل رہی تھی، تو لہٰذا پلیز میری ہیلپ کیجیے، اس رہنمائی فرمائیں کہ یہ نومی جو ہے یہ ہم اصل میں کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم جو سمجھتے ہیں پرانے زمانے کے حساب سے جو روایات میں اور جو تہوار مناتے رہے ہیں اس میں یہ کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ مسکرائی تھیں یہ، اور یزید کا اس دن مرگ کا دن تھا. تو پلیز آپ میری رہنمائی فرمائیے. خدا حافظ. یزید تو 14 ربیع الاول کو واصل جہنم ہوا تھا. بہرحال جو 9 ربیع الاول کو ہم خوشی مناتے ہیں عید زہرا یا عید شجاع کے نام سے پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، اس کی وضاحت 1-2 ایپیسوڈ پہلے کر دی گئی تھی یہاں سے. جی پھر آپ بتا دیجیے آگا. کہ ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ 9 ربیع الاول کو مرگ یزید کا دن جی تصور کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. بعض روایات ہیں کہ جن میں ابن زیاد اور پسر سعد کے سروں کے امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے پہنچنے کی خبر دی گئی ہے. تو 9 ربیع الاول کو چونکہ اہل بیت اطہار نے کربلا کے واقعے کے بعد کئی سالوں کے بعد، کئی برسوں کے بعد آپ نے سوگ بڑھایا ہے، لہذا اس سوگ بڑھانے کے ضمن میں ہم بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور 9 ربیع الاول جو ہے وہ امام زمانہ کا امامت ڈے ہے کہ جن کی حکومت سے ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ تشریف لائیں گے اور ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے، عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے. تو جو ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1,24,000 انبیاء کے ساتھ تھی، وہ ذمہ داری آپ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ مکمل ہوگی. لہذا نویں کا دن ہمارے لیے اس لیے بہت ہی زیادہ متبرک اور اہمیت کا حامل ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، دیکھتے رہیے چینل ون، ابھی حاضر ہوتے ہیں.